صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختیاری اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختیاری اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختیاری اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، کل اس کی آخری تاریخ ہے۔ اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ ذوالقعدہ کی 20 تاریخ جو پیچھے گزری، اس کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا مغرب میں اس علاقے مراکش تونس اور مصر میں اللہ نے ان کے ہاتھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین کی معرفت عطا فرمائی، دین کا فہم عطا فرمایا، روحانیت کی منزلیں اور اپنے ساتھ تعلق کی توفیق اور نسبت نصیب فرمائی۔ میری مراد حضرت شیخ ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کا یوم وصال بھی 20 ذوالقعدہ کو ہے۔ آپ کی ذات بابرکت، آپ کی تعلیمات، آپ کی تصنیفات، تالیفات، آپ کے ملفوظات امت مسلمہ کے لیے، دین پر چلنے والے کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج انہی کی نسبت سے آپ کا عرس یہاں منایا جا رہا ہے کہ اس محفل کا ایصال ثواب آپ کو کیا جائے گا۔ ان کی حیات طیبہ کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، کچھ واقعات عرض کروں گا تاکہ ان کی زندگی، اولیاء کرام کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کی حیات طیبہ جو ہوتی ہے، ان کی جو قصص اور واقعے جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے اس اعتبار سے مشعل راہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو وہ پہلو، تعلیمی پہلو، عملی پہلو، وہ پہلو جس طرح جن ذریعوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جب ہم اسے جانتے ہیں تو ان کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ کا نام علی بن عبداللہ تھا۔ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ 593 ہجری کو مراکش کا ایک قصبہ ہے غمارہ، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، قرآن پڑھا، پھر دینی تعلیم کے لیے آپ نے مختلف علماء کرام سے استفادہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ تمام علوم میں ماہر ہو گئے۔ پھر مختلف علاقوں میں جاتے رہے، آپ کے اندر شوق پیدا ہوا روحانیت کا، قرب الہی کا، رب تک پہنچنے کا، اعلیٰ اخلاق کا، تصوف کا۔ تو آپ نے مختلف مشائخ کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی، یہاں تک کہ عراق کے بہت بڑے بزرگ گزرے ابوالفتح وسطی، آپ ان کے پاس گئے، ان کی صحبت میں کافی عرصہ رہے، ان سے کافی استفادہ فرمایا۔ اور ایک دن آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس وقت کا جو سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، جس کو قطب کہتے ہیں، جو غوث ہے، اس کی صحبت مجھے میسر آئے۔ تو شیخ ابوالفتح وسطی کو فوراً آپ کی اس خیال سے آپ ان پر منکشف ہوا۔ آپ نے کہا کہ اے ابوالحسن، تم قطب کو عراق میں تلاش کرتے ہو تو تمہارے اپنے گاؤں میں موجود ہے، عبدالسلام بن مشیش۔ تو آپ نے رخت سفر باندھا اور اپنے واپس قصبے میں تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ جس بزرگ کی آپ کو تلاش ہے، جن سے آپ نے مزید سیکھنا ہے، وہ ایک پہاڑ، لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ایک غار میں، اور ملاقات بھی نہیں کرتے، تو آپ نے یہ کیا کہ آپ آئے، آپ نے غسل کیا، کپڑے چینج کیے، سادہ لباس پہنا، اور دل میں پکی نیت کر لی کہ اب تک جو کچھ پڑھا ہے،
جو کچھ عمل کیا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، علم عمل جو کچھ بھی اب تک میں نے حاصل کیا، جو بھی مہارت حاصل کی علوم میں ان سب کو سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ کس پہ رکھتا ہوں؟ سائڈ پہ رکھتا ہوں، اور جا کے میں بزرگ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، یہاں نہ اپنے علم کو سامنے رکھوں گا، نہ عمل کو سامنے رکھوں گا، محض ان سے فائدہ حاصل کرنا، ان کی برکات حاصل کرنا میری نیت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے دل میں سوچی، پکا ارادہ کیا، اور اس کے بعد جب آپ اوپر تشریف لے گئے، جیسی غار میں داخل ہوئے تو جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا ابا الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار، یہاں تک کہ پورا نسب نامہ بیان کر دیا۔ آپ کو جھٹکا سا لگا کہ میری تو ان سے پہلی ملاقات ہے، یہ میرے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا الحسن، تو جب آیا تھا تو نیچے اپنا علم اور اپنا عمل اور اپنا سب کچھ جو تو نے اب تک محنت کی اسے چھوڑ کر آیا تھا، تو خالی ہو کے آیا ہے، خالی برتن لے کے آیا ہے۔ میں تیرے دل کے برتن میں دنیا اور آخرت کی امیری کو ڈال دوں، دنیا اور آخرت کی امیری کو ڈال دوں، دنیا اور آخرت کی معرفت کو ڈال دوں، یہاں تک کہ آپ ان کی صحبت میں رہے۔ عبدالسلام بن مشیش جو ہیں یہ ابو المدین مغربی کے مرید تھے، اور ابو المدین مغربی جو ہے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کے مرید اور خلیفہ، یعنی دو واسطوں سے شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کے کیا ہیں خاص الخاص مرید آتے ہیں، دو واسطوں سے۔ اور آپ کے جو خاص الخاص خلیفہ اور مرید تھے شیخ ابو الحسن شاذلی کے، وہ شیخ ابو العباس مرسی تھے، جو کثرت کے ساتھ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، جاگتی آنکھوں سے بھی اور نیند کی حالت میں بھی۔ اور آپ جو ہم میں سے ہر ایک قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، تو اس کے لکھنے والے امام بوصیری ہیں۔ تو امام بوصیری جن کے مرید ہیں وہ شیخ ابو العباس مرسی ہیں، شیخ ابو العباس مرسی ہیں، اور شیخ ابو العباس مرسی جو مرید اور خلیفہ ہیں خاص الخاص، وہ شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے شیخ کی مجلس میں، میرے شیخ غار میں تھے، تو میں نیچے کھڑا سن رہا تھا، وہ دعا مانگتے ہیں۔ دو واقعات ہیں کہ میں گیا تو ایک بزرگ غار کے اندر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مجھ سے دور کر، لوگوں کے دل میرے طرف نہ پھیر، تو میرا ہو جا، دنیا کو میرے سے کیا کر لے، دور کر لے، لوگ مجھ سے محبت نہ کریں، لوگ میرے تابع نہ ہوں، لوگ میری طرف نہ آئیں۔ تو آپ کو بڑی حیرت لگی کہ دنیا ساری دعا مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں میری محبت ڈال دے، لوگ مجھ سے نفع حاصل کریں، تسخیر خلق ہو جائے، لوگوں کو میں اچھا لگوں۔ یہ کیسے شیخ ہیں جو پہاڑ کی اس غار کے اندر بھی موجود ہیں اور یہاں کوئی لوگ بھی نہیں ہیں، دنیا والوں سے بھی دور ہیں، دور علاقے میں ہیں، شہر سے بھی دور ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہرے مجھ سے پھیر دے، لوگوں کے دل مجھ سے پھیر دے، تو میرا ہو جا، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ سنتے رہے۔ تو پھر جب آپ اوپر آئے، وقت ملا تو آپ نے ان سے عبدالسلام بن مشیش اپنے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت یہ دعا کا سمجھ نہیں آئی، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میری طرف آئے، لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو، اور آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں کہ رب تو ہو جا، باقیوں کو چھوڑ۔ تو آپ نے کہا کہ ابو الحسن تو ہی بتا، دو باتیں ہیں، میں نے دو دعائیں مانگی ہیں، ایک یہ کہ یا اللہ کل لی، یا اللہ تعالیٰ تو میرے لیے ہو جا، دو قسم کی دعائیں کہ اللہ تو میرے لیے ہو جا، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخر لی قلوب خلقک، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں کو میری طرف پھیر لے، اور میں یہ دعا نہیں مانگ رہا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹا تم بتاؤ، اگر اللہ میری وہ دعا قبول کر لے کہ اللہ میرا ہو جائے، اللہ کیا ہو جائے، میرا ہو جائے، اب تم بتاؤ کہ جس کا اللہ ہو جائے گا تو سب کچھ کیا اس کا نہیں ہو جائے گا؟ جس کا، آپ کا یہ جملہ ہے کہ فَإِن كَانَ اللَّهُ لَكَ كَانَ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ، جب رب تیرا ہو جائے گا تو سب تیرا ہو جائے گا، تو رب کو رب سے مانگ، اللہ سے اللہ کو مانگ، اللہ سے اللہ کی محبت مانگ، خلق کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا قرب مانگ، اللہ کا قرب مانگ، رب کا قرب خود بخود آ جائے گا۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ بہت پائے کے بزرگ گزرے، آپ نے مختلف علاقوں کا آپ نے سفر کیا، آپ اصلاً تو مراکش میں پیدا ہوئے، قصبہ غمارہ میں، پھر آپ تیونس چلے گئے،
وہاں آپ کو حکم ہوا آپ وہاں رہے جامع. پھر اس کے بعد آپ سفر میں تھے، حج کے لیے جا رہے تھے مصر کے علاقے صحرائی عذاب میں. آپ کی اسی ٹائم آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کا موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا کہ فلاں کنویں سے پانی لے آؤ. تو آپ کے موردین اور متعلقین نے فرمایا حضرت وہ کنواں یہ صحرا ہے، اس کنویں کا پانی سارا کیا ہے؟ کڑوا ہے. آپ نے کہا پانی لے کر آؤ. وہ تھوڑا پانی لے کر آئے، آپ نے منہ میں لیا، کلی کی نیچے پانی ڈالا، کہا یہ کنویں میں ڈال کے ڈال دو. تو آپ ایک کلی کیا ہوا پانی جا کے کنویں میں ڈالا گیا تو سارا پانی میٹھا ہو گیا. اور آخری وصیت جو آپ نے اپنے خلفاء کو کی خصوصی طور پر، بہت ساری کی لیکن دو کی، کہ میرے بعد میرا نائب علم و حکمت میں میرا یہ مرید شیخ ابو العباس مرسی ہوں گے جو امام بصیری کے شیخ ہیں. کہا میرے بعد میرے علوم کا، میری معرفت کا، میرے سلسلے کا نائب کیا ہوگا؟ ابو العباس مرسی ہوگا. اور دوسری وصیت کی کہ حفظوا اولادکم حاذی الحزب حزب البحر فإن فیہ الاسم العظم. تم خود بھی اور اپنی اولاد کو یہ دعا خاص الخاص، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، دعا حزب البحر یاد کروا دو اور جان لو کہ میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے. آخری وصیت جو آپ نے کی کہ اپنی اولاد کو دعائے حزب البحر یاد کروا دو، خود بھی یاد کر لو. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے یہ پڑھا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا. جس گھر میں یہ پڑھی گئی اللہ تعالیٰ اس گھر کو جملہ معاملات سے، بیماریوں سے دور رکھے گا. یہاں تک آپ فرمایا کرتے تھے کہ بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا، اگر میری دعائے حزب البحر کوئی وہاں پڑھ لیتا، بغداد کے باہر ہی پڑھ لیتا، بغداد میں ہی پڑھ لیتا، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر اتنے رمز اور اسرار ہیں کہ اگر پڑھ لیتا تو کبھی تاتار بغداد کو تباہ نہیں کر سکتے، کبھی تاتار بغداد کو تباہ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے دعائے حزب البحر کی بہت زیادہ تلقین فرمائی، بہت زیادہ پڑھنے کا اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں آپ کو کثرت کے ساتھ مکاشفات ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا یا علی طاہر ثیابک من الدنس تحز بمدد اللہ فی کل نفس. اے علی اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک کر لو. ابو الحسن شاذلی کا نام علی تھا. جب تم اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک کر لو گے تو ہر لمحے رب کی امداد کو پاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ما ثیابی، یہاں کپڑوں سے مراد کیا ہے؟ میں کون سے کپڑے پاک کروں، کون سے کپڑے پاک کروں، یہ کس لباس کی بات ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر حضور نے مجھے فرمایا کہ قد خلع اللہ علیک خمس خلع، اللہ تعالیٰ نے تجھے 5 لباس روحانیت کے عطا کیے ہیں. کتنے لباس؟ 5 لباس نور کے عطا کیے ہیں. تیری روح کو 5 لباس عطا کیے ہیں، 5 خلعتیں عطا کی ہیں، تجھے 5 لباس عطا کیے ہیں. خلعت المحبہ، محبت کا لباس عطا کیا. خلعت المعرفہ، معرفت کا لباس عطا کیا. خلعت التوحید، توحید کا لباس عطا کیا. خلعت الایمان، ایمان و یقین کا لباس عطا کیا. خلعت الاسلام، اسلام کا لباس عطا کیا. کہا یہ 5 لباس عطا کیے ہیں، اس کی برکات اور اس کا اظہار تیری زندگی میں کس طرح ہوگا؟ خلعت محبہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا من احب اللہ حان علیہ کل شیء. سمجھ لے کہ جب تجھے خلعت محبت عطا ہوئی ہے تو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو ساری مخلوق اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے. رب نے تجھے یہ کیفیت عطا کر دی، تجھے یہ کیفیت عطا کر دی. تو فرمایا کہ من عرف اللہ صبر لدیہ کل شیء، جس نے اللہ کو جان لیا، معرفت، جس نے رب کو پہچان لیا، رب کی ذات و صفات کو جان لیا تو مخلوق کی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے. خالق کو جان لیا تو مخلوق کا علم پھر کیا رہتا ہے؟ اس کے بنسبت کیا رہتا ہے؟ کم رہتا ہے. فرمایا خلعت توحید جو تجھے عطا کی ہے، فرمایا جب یہ کسی کو عطا ہو جائے، فرمایا من وحد اللہ لم یشرک بہ شیء، جس کو توحید کی نعمت عطا ہو جائے، توحید کی کیفیت عطا ہو جائے، وہ کبھی کسی شے کو اللہ کے شریک نہیں کرتا. وہ فرمایا کہ ومن آمن باللہ امن من کل شیء، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جس کو خلعت ایمان عطا ہو جائے، ہر چیز سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بے خوف ہو جاتا ہے. اور جو خلعت اسلام جو عطا ہوئی تھی، فرمایا من اسلم للہ
کلما یاسعین عسا یتذر علیہ وان یتذر بہ قبل اجرہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اسلام کی خلعت عطا کر دے، کیفیت عطا کر دے، نور عطا کر دے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر گناہ گار رہنے نہیں دیتا، اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جب توبہ کی توفیق دے تو توبہ فوراً قبول بھی کرتا ہے، فوراً قبول بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ قرآن کی آیت، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے قرآن کی ایک آیت گزری تو یکدم آپ کو اس کی پر ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہوئی، تو کہتے ہیں کہ آپ ہلنے لگے اس قرآن کی آیت کے جال و جلال سے، ہیبت سے، رعب سے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے متعلقین تھے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں ہلتے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ وہیں ہلتا، پہاڑ بھی وہیں ہلتا، آپ ادھر ہلتے تو پہاڑ بھی ادھر ہلتا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور ایک صحابی تھے، وہ کھڑے تھے تو ایک شخص کو جن کا مسئلہ ہو گیا، جن طاری ہو گیا، تو جنون کا مسئلہ ہو گیا، جنات کا، تو اس پر دورہ پڑا، تو ایک صحابی کے کان میں جا کے قرآن کی آیت پڑھی تو بندہ ٹھیک ہو گیا۔ حضور فرمایا کیا پڑھا؟ کہا سورۃ المومنون کی آخری آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ والی آیت آخر تک پڑھی۔ تو حضور نے فرمایا سنو، یہ قرآن ایسا ہے کہ صاحب یقین اگر پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ بھی ہل جائے، صاحب یقین اس قرآن کو اگر پہاڑ پر پڑھے تو پہاڑ بھی ہل جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، کہا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے اوپر سے نور روشنی کا ایک بادل آتا ہے، وہ پھر قرآن پڑھنا روک دیتے ہیں، پھر اوپر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے، وہ جیسے ہی رکتے ہیں تو بادل پھر روشنی کا اوپر چلا جاتا ہے، نور کا، جیسے شمعیں جل رہی ہیں۔ تو چونکہ ان کے بچے ان کے ساتھ تھے تو وہ جب بھی نیچے آتی روشنی تو یکدم سے جو ان کا ساتھ جانور بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگ جاتا، انہیں خطرہ تھا کہ سویا ہوا میرا بچہ ہے کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو صبح جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ رات کو ایسا ہوا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک روشنیوں کا جھرمٹ آتا نیچے، میں تلاوت روکتا اور پھر اوپر چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا یہ سکینہ ہے، یہ فرشتے ہیں، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو صبح لوگ بھی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے، لوگ بھی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے مرید ہیں؟ کہا کہ میری تربیت تو شیخ عبدالسلام بن مشیش نے فرمائی تھی، لیکن ابھی مجھے برکات 10 سمندروں سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ابھی مجھے، کہا میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ انا استقی من 10 ابحر، میں 10 سمندروں سے سیراب ہوتا ہوں، نور کے 10 سمندر مجھے سیراب کرتے ہیں۔ کہا 5 آدمیۃ و 5 سماویۃ، 5 سمندر تو انسان ہیں اور 5 سمندر آسمانی ہیں۔ کہا 5 سمندر آدمی کون سے ہیں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان 5 سمندروں سے میں سیراب ہوتا ہوں۔ کہا آسمانی سمندر کون ہے؟ کہا حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں اور حضرت اسرائیل ہیں اور روح اکبر ہے۔ کہا کہ رب کریم ان کا علوم مجھے عطا کرتا ہے، ان کی برکات مجھے عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے، اتنا علم عطا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لو ان الانس والجن یکتبون عنی الی یوم القیامہ لکلوا وبلوا، فرماتے ہیں کہ اگر جنات اور انس اس کو لکھنے لگ جائیں، میں تقریر کروں اور سننے والے سارے جنات ہوں، سننے والے سارے انسان ہوں، فرماتے ہیں کہ میں بولتا رہوں، وہ لکھتا رہیں، وہ لکھتے رہیں۔ کہا میں قیامت تک بولتا رہوں، وہ قیامت تک لکھتے رہیں، میں نہیں تھکوں گا، وہ تھک جائیں گے۔ یہ علم کھلتا ہے، ایک کشادگی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شرح صدر ہوتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، رب فرماتا ہے جب اسلام کے لیے کسی کا سینہ کھول دیا جائے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ نور پر ہوتا ہے۔ رب اس کے سامنے اپنے کائنات کے حقائق کو کھول دیتا ہے، اپنے کائنات کے رازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر آخری بات آپ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ اب تم مصر جاؤ۔ کہاں جاؤ؟
مصر جاؤ، یا علی انتقی الی دیار مصریہ تربی فیہا 40 صدیقاً، علی مصر جاؤ، وہاں پر جا کے تم نے 40 صدیق بنانے ہیں۔ ولی تو بہت سارے بناؤ گے لیکن مقام صدیقیت پہ 40 کو پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ موسم بھی آپ دیکھ لیں، مصر صحرائی علاقہ ہے، اتنی گرمی زیادہ ہے، سفر کس طرح کروں گا؟ کہا تم جاؤ، الغمام یظلکم، بادلوں کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ جہاں تم جاؤ گے وہ تمہیں سایہ کریں گے۔ پھر کہا یا رسول اللہ انی اخاف العطش، راستہ بڑا خطرناک ہے، پیاس کا کیا کروں گا؟ پیاس لگ گئی تو کیا کروں گا؟ صحرائی علاقہ ہے، پانی کا بندوبست کس طرح ہوگا؟ فرمایا ان السماء تمطرکم کل یوم، اور ہر روز تجھ پر آسمان پانی بھی برسائے گا، تجھے پیاس لگنے بھی نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے میرے ساتھ 70 وعدے کیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے 70 نعمتیں عطا کرے گا۔ تو آپ مصر تشریف لے گئے، آپ مصر تشریف لے گئے تو آپ کی ذات بابرکت امت مسلمہ کے لیے اور آپ کی ذات بابرکت پوری دنیا کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو روحانیت کی لائن میں ہوتے ہیں، روحانیت چاہتے ہیں، رب کا تعلق چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میرا اپنے حزب البار پر، ویسے تو سلسلہ شاذلیہ کے اندر 14 عذاب ہوتے ہیں، دعاؤں کے مجموعے ہیں، لیکن حزب البار کی آپ نے خاص تلقین ارشاد فرمائی۔ اس کا شان ورود بھی یہ ہے کہ آپ کو کشف ہوا، آپ کو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حج پر جاؤ، تو آپ نے اپنے مریدین کو لیا اور حج پر جانے لگے۔ تو اب جب اس ٹائم سمندری جہاز چلتے تھے، تو سمندری جہاز پر جب آپ بیٹھے، قاہرہ سے نکلے، مصر سے نکلے، تو ہوا چلنی شروع ہوئی، طوفان شروع ہوا، جہاز آگے نہیں جا رہا قاہرہ سے، بلکہ وہیں رک گیا۔ تو لوگ ہنسنے لگ گئے، کہا کہ یہ کہہ رہے تھے مجھے کشف ہوا ہے، تو ان کا جہاز تو آگے جا ہی نہیں رہا، یہ کیسا کشف ہے؟ تو آپ کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، دل کی بات دل سے رب تک پہنچائی، حضور تک رب تک پہنچائی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اسی اثناء میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو نیند آئی، غنودگی آئی، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، یہ دعا پوری آپ کو تعلیم کی، کہا یہ پڑھو۔ آپ نے خواب میں پڑھی، بیداری میں پڑھی، بیداری میں جیسی پڑھی، اور آپ نے جس جہاز کے کپتان کو کہا کہ جہاز چلاؤ، وہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہاں سے چلاؤں؟ مخالف، پہلے ہوا کے رخ پہ چلتا تھا، ہوا اس رخ پہ آ رہی ہے، جتنا چلاؤں گا اتنا یہ پیچھے چلا جائے گا، آپ نے کہا تم چلاؤ۔ اس نے کہا نہیں، تو یکدم سے ہوا کا رخ بدلا، اس نے لنگر جو ہوتا ہے جہاز کی جو رسی ہوتی ہے اسے کاٹنا پڑی، وہ چلی، اور اس عیسائی کے 2 بچے کیا ہو گئے؟ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ آپ جب پہنچے، آپ مکہ کی طرف جہاز جلدی روانہ ہو گیا، وہ عیسائی بڑا کپتان بڑا افسردہ تھا کہ میرے 2 بیٹے اس بابے نے کیا کر دیے؟ مسلمان کر دیے۔ رات کو وہ سویا، تو رات کو جب وہ سویا تو اس نے دیکھا کہ شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ اور ان کے ساتھ ان کے جملہ رفقا اور ان کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی جا رہے ہیں، ایک محل ہے جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے جاتا ہے، لیکن جیسے دروازے تک پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں تو نہیں آ سکتا، یہاں تو نہیں آ سکتا، یہاں یہ مسلمانوں کے لیے، اور جو یہ مسلمان تیرے بیٹے ہو چکے ہیں تو یہ جا سکتے ہیں، تو نہیں جا سکتا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، وہ باغتا ہوا شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کے پاس گیا، کہا کہ مجھے بھی دولت ایمان سے سرفراز کریں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ وہ کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو بات ساری یہ کہ صوفیاء کی زندگی جد و جہد کی زندگی ہوتی ہے، دین پر استقامت کی زندگی ہوتی ہے، علم اور عمل کی زندگی ہوتی ہے، اخلاص کی زندگی ہوتی ہے، للہیت کی زندگی ہوتی ہے، قربانی کی زندگی ہوتی ہے، رب کے حضور قربان کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنا تن، اپنا من دھن سب کچھ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو رب پھر انہیں عزتیں عطا کرتا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی یاد ابھی تک موجود ہے، ان کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی حیات طیبہ پر بات کی جا رہی ہے، ان کی زندگی کے جملہ پہلوں پر بات کی جا رہی ہے، ان کی سیرت و کردار کو سنا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، چاہا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہوا تو اللہ اس کے لیے ہوا۔
جو رب کے لیے اپنا تھوڑا قربان کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے لائق اس کو عطا کرتا ہے۔ تو شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ کی زندگی ہمارے لیے اس لیے بھی مشعل راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا کام لیا، آپ مراکش میں پیدا ہوئے، وہاں سے تیونس گئے، مصر گئے، پھر عرب کے مختلف ممالک میں آپ نے سفر کیا، استفادہ کیا، علماء کی صحبت اختیار کی، صوفیاء کی صحبت اختیار کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام قطبیت کا مقام عطا کیا۔ قطب آسمان میں اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر ہر مسافر اپنی منزل طے کرتا ہے۔ قطب اس کیل کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی خیمے کی بنیاد ہوتی ہے، اور صوفیاء میں قطب اس شخص کو کہتے ہیں جو سارے صوفیاء کا مرجع، ماوا اور منبع ہوتا ہے۔ علوم ظاہریہ اور باطنیہ کا وہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زمانے کو چلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے اور بٹھاتا بھی ہے۔ اس کی برکات پورے زمانے پر کیا ہوتی ہے؟ طاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ روحانیت کا جو قطرہ جس بندے کے دل کو عطا ہوتا ہے تو اس وقت کے قطب کی وجہ سے عطا ہوتا ہے، اس کے سینے سے ہو کر عطا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے۔ دعائے حزب البحر آخر میں یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، یہاں کے طلباء بھی پڑھتے ہیں، سنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی روحانیت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی علم و عمل سے ہمیں بھی عز وافر نصیب فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ذکر کا طریقہ آپ کو